السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں، آج ہم موزہ کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے۔ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی اور خصوصیت ہے، اس کی ایک بہت بڑی وشیشتا ہے، اس نے اپنے ہر کام میں، ہر ودھی ودھان میں، ہر قانون اور شیلی میں آسانیاں اور سہولت رکھی ہے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم موزہ کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث سے پرمانت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور موزہ کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخفیہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی پر اور موزہ پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے اور پھر آئے تو میں نے پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنے چہرے اور ہاتھ کو دھویا اور اپنے موزے کے اوپر مسح کیا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ صحیح حدیث سے پرمانت ہے، موزہ کے اوپر مسح ہم کر سکتے ہیں۔ وہ موزہ چاہے چمڑے کا ہو اور چاہے اون کا ہو، دونوں پر مسح جائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، موزہ اچھا ہونا چاہیے، پھٹا ہونا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہم مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی پوترتا کے حالت میں ہو اور وضو کر کے وہ موزہ پہنا ہو، تب اس پر مسح جائز ہوگا۔ وضو کی حالت میں، پوترتا کی اوستھا میں اس موزہ کو پہنے ہوا ہو۔ موزہ پہ مسح کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ بھیگا ہوا ہے، اس کو موزے کے یعنی پیر کے اوپری بھاگ میں جو ہے اس کو پھیرنا ہے، نیچے نہیں، تلوؤں میں نہیں بلکہ اوپری بھاگ میں دونوں پیروں کے اوپر ہاتھ پھیر لیں گے، مسح ہمارا ہو جائے گا۔ جو گھر میں لوگ ہیں، یاتری نہیں ہیں، مقیم ہیں، گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے لیے ایک دن اور ایک رات پریاپت ہوگا، وہ موزہ پہ مسح ان کا چلے گا، یعنی موزہ نکال کے پھر پیر دھونا نہیں پڑے گا۔ اس طرح سے جو یاتری ویکتی ہیں، یاترا میں ہیں، سفر میں ہیں، ان کے لیے 3 دن اور 3 رات پریاپت ہے۔ وہ 3 دن اور 3 رات تک اپنا موزہ نہیں نکالیں گے بلکہ اس کے اوپر مسح کرتے ہوئے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے۔ جیسے آج کسی نے موزہ پہ مسح کیا ظہر کے ٹائم میں، نہیں وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا، موزہ پہن لیا، اب جب اس کا وضو بھنگ ہوگا اس ٹائم سے جو ہے وہ ٹائم جوڑا جائے گا۔ ظہر کے ٹائم میں کسی نے وضو کیا، موزہ پہن لیا، اب جب اس کا وضو بھنگ ہو رہا ہے یا خانہ پیشاب کیا یا ہوا خارج ہوا تو پھر اب وہ وضو کرے گا، موزہ نہیں نکالے گا، اس کے اوپر مسح کر لے گا۔ مقیم ہے تو اگلے دن تک، یعنی اس ٹائم تک جب اس کا وضو بھنگ ہوا ہے اس ٹائم تک اس کا وضو چلے گا، موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر مسح کر لے گا۔ اس طرح سے جو مسافر ہیں، یاتری ہیں، وہ 3 دن 3 رات تک شمار کریں گے، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے گی، یہ اودھی سماپت ہو جائے گی تو پھر ان کو موزہ نکال کر کے جو ہے پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا اور پیر دھونا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے موزہ نکال کے رکھ دیا تو بھی اس کا مسح بھنگ ہو گیا، پھر وضو کر کے جو ہے اس کو موزہ پہننا پڑے گا اور اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ مقیم 1 دن 1 رات اور مسافر 3 دن 3 رات۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی موزہ پہ مسح کیا ہوا ہے اور وہ جنوبی ہو گیا، اپوتر ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اس نے اپنی بیوی سے شہوت کی، منی نکل گیا، ایسی حالت میں اگر اپوتر ہو گیا کوئی ویکتی کسی طریقے سے تو اس کی موزہ پر مسح بھنگ ہو جائے گا، موزہ کو نکلنا پڑے گا اور پھر اس ٹائم میں اس کو غسل کرنا پڑے گا، اسنان کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، کل میں نے وضو کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی، آج موزہ پہ مسح کے بارے میں، اسی سے متعلق ہم یہ باتیں بھی جان لیں کہ اب یہ ہم جو وضو کرتے ہیں، یہ وضو ہمارا بھنگ کیسے ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کیسے ٹوٹتا ہے ہم یہ جانتے ہیں، ما خرج من السبیلین، ارتھات گپت انگ سے، پخانہ اور پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے پخانہ اور پیشاب ہم نے کیا یا ہوا خارج ہو گیا، کسی کا پاد نکلا، یا اسی طرح سے منی، مزی، ودی، اس کی ویاخیا میں نے اپنے پہلے پارٹ میں کر دی تھی۔ تو اس میں سے اگر کوئی چیز نکلی تو اس کا وضو بھنگ ہو جاتا ہے اور اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ویکتی سو گیا، کوئی بھی آدمی اگر سو گیا تو اگر اس کو نیند لگ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی آدمی اگر بے ہوش ہو گیا، اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، اس کا عقل زائل ہو گیا، تو پھر جب اس کو ہوش آئے گا تو اسے وضو کرنا پڑے گا۔